بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو اسلامی، تاریخی، اخلاقی اور قرآنی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال کی شان اور مراتب بہت بلند ہیں۔ آپ کو مؤذن اسلام کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت بلال کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے رؤسا کی ایک جماعت موجود تھی۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب رومی، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال بھی تشریف فرما تھے۔ رؤسا قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر اللہ نے ان پر احسان کیا؟ ہم کیسے ان کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی اطاعت کر لیں گے۔ اسی وقت رؤسا قریش سے یہ بات کر رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اور ان لوگوں کو مت دور کرو اپنے سے جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں، اگر آپ ان کو اپنے سے نکال دیں گے، ورنہ آپ ان سب کو اپنے سے دور کر کے ظالموں سے ہو جائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس اونٹنی پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا بلال کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت بلال کے جنتی ہونے کی بشارت بھی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے سیدنا بلال کو فرمایا، آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں محفوظ ہو رہا ہے۔ فرمایا، اے بلال، کیا میں تمہیں معلوم ہے کہ روزے دار کی ہڈیاں تسبیح میں مشغول رہتی ہیں اور اس کے لیے تب تک استغفار کی کثرت کرتی ہیں جب تک وہ کچھ کھا نہ لے۔ حضرت بلال کی فضیلت اور بزرگی کے بارے میں منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقین 4 ہیں، میں سابقین عرب ہوں، بلال سابقین حبشہ ہیں، صہیب سابق روم ہیں اور سلیمان فارسی سابق فارس ہیں۔ حضرت بلال ہی سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ حاضری دینا شروع کر دی اور اس دوران میرا قیام حضرت ابوبکر صدیق کے مکان میں رہا۔ حضرت ابوبکر نے مجھے وہ تمام آسائشیں فراہم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق میرے میزبان سے زیادہ میرے خادم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق صبح اٹھ کر نماز پڑھتے، اس کے بعد بکریوں کا دودھ دوتے، اور حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شفیق، مہربان اور تھے، مگر حضرت ابوبکر کے مزاج سب سے جدا تھا۔ آپ کا مزاج نہایت دھیما اور نہایت ہی بھلے مانس تھے۔ سیدنا بلال نے ایک مرتبہ دمشق میں قیام کے دوران اپنا اور حضرت ابوبکر کا تعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے میری بات سن کر فرمایا کہ یہ تمہارا احسان ہے کہ تمہاری آزادی کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اپنی آزادی کے لیے رقم بھی میں نے خود ہی دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر روز تھوڑ کا ایک قلم تراشتے اور سیدنا بلال کو دیتے اور سیدنا بلال اس سے حضرت ابوبکر کی معیت میں لکھنا کی کوشش کرتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کے ہاتھ سیاہی میں لتھڑے دیکھے تو ان کو چوم لیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے وہ طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تو میں اسی وقت اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ سیاہی کے برتن میں ڈبو دیے، پھر انہی سیاہی کے برتن سے نکالنے کے بعد کافی دیر تک دیکھتا رہا۔
حضرت سیدنا بلال آزادی کے بعد حضرت ابوبکر کے گھر ہی رہنے لگے۔ آپ صبح سویرے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر لاتے۔ فارغ اوقات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین اسلام اور ارشاد باری تعالیٰ سے آگاہی حاصل کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی محنت تھی کہ کچھ ہی عرصے میں حضرت بلال نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ آزادی کے بعد دوسرے روز حضرت ابوبکر حضرت سیدنا بلال کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے سیدنا بلال کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ جو اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو گلے سے لگایا اور فرمایا، اے بلال جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس چٹائی پہ بٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت بلال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شروع ہوا، جو عرصہ 22 برس تک جاری رہا۔ اس دوران ام المومنین حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی تشریف لے آئیں۔ ام المومنین حضرت ختیجہ نے سیدنا بلال کو دودھ کا گلاس پلایا۔ حضرت ام کلثوم نے کھجوروں کی ٹوکری لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو دبا دبا کر حضرت بلال کو دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے دریافت کیا، اے بلال تم اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا، میرا دل اس کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ کا دین کا راستہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اللہ کی راہ کو تلاش کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان بندے کی صفت نہیں بلکہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ حضرت سیدنا بلال ہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد سیدنا بلال نے اپنی تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ سکھ ہو یا دکھ، سفر ہو یا خضر، واز و تبلیغ، جنگ کا میدان ہو، آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کو خادمین رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی معذرت کی کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کرمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بن گئی۔ جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، لوگیں چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ہوں بلال، دیوانہ بلال، محمد کا دیوانہ۔ حبشہ میرا وطن تھا، میرے والدین غلام تھے اور وہ بھی خاندانی غلام، گویا خاندانی غلام میں بھی۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں بیچا تو آقا امیہ بن خلف نے خریدا۔ غلام اس وقت کم تر تھا، جس کا بکنا اس کی مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے مالک کرتے۔ غلام حکم نہ مانے تو کبھی خیال نہیں کرتے، محنت کے بوجھ تلے دب کر مر جائے تو ان کی بلا سے، اگر انہیں غم ہوتا تو صرف اپنی رقم کا ہوتا۔ غلام کی زندگی ختم ہونے کا انہیں کوئی دکھ نہ تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا، پہلی بار امیہ بن خلف کا جو ایک مکہ کا سردار تھا، اور دوسری بار مجھے ابوبکر صدیق نے خرید کر محمد کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھا اور دوسری کی باری میں مجھے اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے، اور میرے لیے وہ بادشاہی سے بھی کم نہ تھی۔ مجھے سردار دو جہاں کی خدمت نصیب ہوئی، جس سے بڑے بڑے رشک کرتے ہیں تمام سردار عرب کے۔
آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔